لائیو نہیں سنانا ہے، ویسے اگر ریکارڈنگ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جس طرح اپنی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے، اسی طرح اپنے نبی کی اطاعت کو بھی لازم قرار دیا ہے، اور اپنے نبی کی بات کو وحی کہا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اپنے نبی پر نازل کرتا ہے، اسی طرح حدیث کو بھی اللہ نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ اگر میرے نبی کے ہون بھی ہلتے ہیں شرعی حوالے سے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہلتے ہیں۔ سورۃ القلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا کہ اگر یہ نبی بھی ہماری بات سے ہٹ کر بولتے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کی زبان کو کھینچ لیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ کی وحی کے علاوہ نہیں بولتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حکم دیا، لوگوں کو حکم دیا کہ جو کچھ میرے نبی تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو کوئی تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک لو۔ اطاعت لازمی، نبی کی اطاعت فرما بردار، چاہے وہ قرآن کی صورت کے اندر ہو، چاہے وہ سنت کی صورت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے تو محبت کا معیار ہی یہ رکھا ہے، جب تک میرے نبی کی پیروی نہیں کرو گے میں تم سے محبت نہیں کروں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی کی پیروی ضروری ہے، اگر نبی کی پیروی کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا، اگر میرے نبی کی پیروی نہیں کرو گے تو تم سے محبت نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ میرے قرآن کی پیروی صرف کرو، تو قرآن میں نازل کر رہا ہوں صرف اسی کی پیروی کرو، یہ نہیں کہا۔ اسی کو مانو، اسی کو تسلیم کرو، اسی کو پڑھو، بلکہ کہا کہ میرے نبی کی پیروی کرو، جو کچھ میرے نبی اس قرآن کی تشریح کے اندر کہیں وہ مانو، اس کو تسلیم کرو، اس پر عمل کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ کے لیے ہم نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ اس کی سیرت پر عمل کرنا ہے، اس سیرت کے اندر قرآن بھی ہے اور قرآن کی تشریح حدیث بھی، صرف قرآن نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ۔ مجھ پر قرآن نازل کیا گیا ہے اور قرآن کی مثل ایک اور چیز بھی نازل کی گئی ہے، وہ حدیث ہے۔ وہ حدیث ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبیوں کو کہا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے۔ اس لیے ذکر کو نازل کیا، اور ذکر قرآن ہے، قرآن بار بار پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو، اس قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر کریں، اس کی توضیح اور تشریح کریں اپنے عمل کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اسوے کے ساتھ اس کی تشریح کریں۔ اور تشریح حدیث ہے، حدیث رسول ہے، آپ کے فرامین ہیں، اور آپ کے فرامین کی وحی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن وحی مطلوب ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا منہج یہ بھی ہے کہ حدیث بھی وحی مطلوب ہے، کیونکہ حدیث کو بھی تلاوت کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور بعض محدثین پڑھا کرتے تھے، اس کو باعث اجر سمجھ لیجیے، باعث ثواب سمجھ لیجیے، آپ کے فرامین ہیں، باعث برکت سمجھ لیجیے۔ تو یہ حدیث تفسیر ہے قرآن کی، توضیح ہے قرآن پاک۔ میں آگے آپ کو انشاءاللہ
سارا کچھ بتاؤں گا، آپ انشاءاللہ مکمل آپ کو فہم حاصل ہوگا کہ واقعتاً حدیث قرآن کی تشریح ہے۔ کچھ جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی اطاعت کو ہی اپنی اطاعت کا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی نبی کی فرما برداری کی گویا کہ اس نے مجھ اللہ کی فرما برداری کی۔ جس نے نبی کی فرما برداری نہیں کی، آپ کی اتباع نہیں کی، آپ کی اقتداء نہیں کی، آپ کو اپنے لیے آئیڈیل نہیں سمجھا، آپ کے فرامین پر عمل نہیں کیا، آپ کی زندگی پڑھ کر اس پر عمل نہیں کیا، اس نے اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی، اللہ کی فرما برداری بھی نہیں کی۔ اللہ نے واضح طور پہ کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے؟ اللہ کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا ہے، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اور حدیث نازل کی گئی۔ جو کچھ نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، جو کچھ نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی رسول ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی ہر بات کو لکھتا رہتا ہوں، ہر بات کو آپ کی لکھتا رہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی خوشی کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ انسان ہیں، آپ بشر ہیں۔ کبھی خوشی کی حالت کے اندر بہت سارے لطیفے نکل جاتے ہیں بندے کے منہ سے، خوشی کی حالت کے اندر ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو کرنے کی نہیں ہوتی، کبھی غصے کی حالت کے اندر ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو باعث مذمت ہوتے ہیں، باعث تعریف نہیں ہوتے، بات کے اندر بندہ معذرت کرتا ہے۔ آپ نبی کی ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ تو عبداللہ نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ بتائیں کون سی آپ کی بات کو لکھوں، کون سی بات کو نہ لکھوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ کہا کہ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، جس کے ہاتھ کے اندر میری جان ہے، اکتب، میری ساری کی ساری باتوں کو لکھا کرو۔ والذی نفسی بیدہ ما خرج من فمی الا الحق، اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ عبداللہ میری ہر بات کو لکھا کرو، جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے وہ حق ہے، اس لیے کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ نبی کی ہر بات حق ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت کے اندر ہے، چاہے وہ حدیث کی صورت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، جو الفاظ جس صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، اسی صیغے کے ساتھ، اسی حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اطاعت فرما برداری کو جو ہے نا ضروری قرار دیا ہے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، یہ نہ ہو کہ تم نبی کی فرما برداری نہ کرو، نبی کی بات کو نہ مانو، ان کی بات کو اہمیت نہ دو، تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال کو برباد کر کے، تمہارے اعمال کو ختم کر کے رکھ دیا جائے، تمہارے اعمال کو اڑا کے رکھ دیا جائے، تمہارے اعمال کو ہوا کے اندر بکھیر کے رکھ دیا جائے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم اڑا دیا۔ تبطلوا اعمالکم، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو۔ قرآن پاک کے اندر ہے نا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ نے کہا کہ کسی مومن اور مومنہ عورت کو حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرا دے، اس کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی فقد ضل ضلالا مبینا، تحقیق وہ واضح گمراہی کے اندر چلے گئے، وہ اللہ کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، اس کے راستے، اس کے رسول کے راستے سے ہٹ گئے۔ طاؤس بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔ یہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے ہیں، عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے ہیں۔ ابن عباس نے کہا کہ رضی اللہ عنہ کہا کہ طاؤس یہ 2 رکعتیں نہ پڑھا کرو عصر کے بعد، نبی نے منع کیا، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، عصر کے بعد
سببی نماز تو ہے لیکن اس کے علاوہ نماز نہیں. مثال کو بندہ مسجد کے اندر بیٹھا ہے، عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے بیٹھے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے 2 رکعتیں پڑھنے لگے. ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، سویا ہوا تھا، لیٹ ہو گیا، یا پھر کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہوا تو مسجد کے اندر داخل ہونے کی 2 رکعتیں اس نے پڑھ لی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ نہ پڑھو، اور اس نے کہا کہ میں پڑھوں گا اس لیے کہ جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ نے یہ کہا کہ اس کو سنت نہ بناؤ، اس کو سنت نہ بناؤ. ویسے سنت میں نہیں بناتا، یعنی آپ کا طریقہ اس کو کہہ کر نہیں پڑھتا. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ کا طریقہ میں کہہ کر اس کو نہیں پڑھتا بلکہ ویسے میں پڑھتا ہوں. حضرت ابن عباس کہا کہ نہیں، نہ پڑھو گے اس کو. کیوں؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، میں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے اسی فیصلے کو فیصلہ ہی رہے گا، اسی کو ہی مانو، بس چھوڑ دو 2 رکعتیں. اللہ کے نبی کو آئیڈیل اور اسوہ ماننا ہے، آپ کی سنت کو، آپ کی حدیث کو. جس طرح قرآن ضروری ہے اور اسی طرح حدیث بھی. اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر کہا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ. میں کہا لوگوں، وہ لوگ ڈر جائیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. قریب ہے کہ ان پر فتنہ آ پڑے یا پھر وہ دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دیا. ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جو حدیث کو ٹھکراتے ہیں، جو اطاعت نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے، وہ لوگ ڈر جائیں. اللہ نے کہا کہ فلاں وربک لا یؤمنون، جھگڑا ہو گیا. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. غالباً عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کا اور ایک انصاری کا، ایک صحابی تھے وہ بھی کلمہ گو تھے، غالباً کلمہ گو ہی تھے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. پانی پلانے کے اندر جھگڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے پہلے پانی اپنی زمین کو میں پلاؤں گا، سیراب کروں گا، پھر آپ کو. عبداللہ بن زبیر کہتا ہے رضی اللہ عنہ، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں پہلے پانی لگاؤں گا اپنی زمین کو. آپ علیہ السلام کی طرف فیصلہ لیں گے. آپ نے سنا اور سن کر کہا کہ پہلے عبداللہ پانی پلا ہے، عبداللہ بن زبیر. تو پھر جو ہے نا وہ صحابی انصاری، میں نے تحقیق کرنی ہے کہ یہ عبداللہ ہے یا عبداللہ بن زبیر ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اصل نا باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، اس لیے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ آپ کے چچا کا بیٹا ہے، آپ اس لیے ان کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، پہلے پانی پلایا. چچا کا بیٹا تو زبیر، عبداللہ کا بیٹا. ہاں جی، تو اس لیے آپ اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام غصے کے اندر آئے. بارہ اس کی تحقیق بات کے اندر کرتی ہے، دیکھتی ہے، میں دیکھ نہیں سکا. تو آپ اس کے بارے میں اس لیے فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کا رشتہ دار ہے، قریبی آپ کے. آپ غصے کے اندر آئے، بال پیلو. آپ نے کہا کہ جاؤ جا کے اپنی زمین کو پانی لگاؤ، اور جب تک وہ مکمل بھر نہ جائے تب تک اس کو پانی نہیں دیں. اصل مسئلہ یہ تھا کہ پہلے زمین ان کی تھی اور پھر انصاری صحابی کی زمین، حق ان کا بنتا تھا. تو آپ نے تو حق کے مطابق فیصلہ دیا. اللہ تعالیٰ نے آیات پاری، اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میں کہ اس وقت تک کامل ایماندار مومن نہیں بن سکتے جب تک اللہ کے نبی کو فیصلے پر حرف آخر نہ سمجھو. آپ کے فتوے کو، آپ کے فیصلے کو حرف آخر نہ سمجھو، اس وقت تک مکمل ایماندار نہیں بن سکتے.
تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کی جو بات ہے یہ بھی اسی طرح ماننا واجب ہے، ضروری ہے، جس طرح قرآن کو ماننا واجب اور ضروری ہے۔ آپ کے نکلے ہوئے، آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، آپ نے بلایا، کہا کہ یا سعید تعال، سے بخاری کے حدیث ہے، سعید آؤ۔ سعید رضی اللہ عنہ سوچنے لگے کیا کروں، میں نماز پڑھوں یا آپ کی بات کو سنوں۔ نماز مکمل کی، جلدی جلدی نماز مکمل کر کے آپ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ سعید کہاں تھے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ کیا اللہ کا قرآن کی یہ الفاظ آیت نہیں پڑھی آپ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ میں کہ جب آپ کو اللہ کا رسول بلایا آپ کو، اس وقت آپ کی بات کریں، فوراً بات کو قبول کرو، چاہے نماز کے اندر ہو، چاہے جس طرح کے مرضی معاملے کے اندر ہو، فوراً قبول کرو۔ تو آپ کی اطاعت ضروری ہے اور واجب ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے مومنین پر بڑا احسان کیے کہ ہم نے پیکر اخلاق کو تمہارے اندر مبعوث کیا ہے، ہم نے رحمت للعالمین کو تمہارے اندر مبعوث کیا ہے، جو تم میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم، تم پر آیت تلاوت کرتا ہے، تمہاری جانا تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب تو قرآن ہوگی، حکمت کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حکمت حدیث ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کے فرامین ہیں۔ الرسالہ کے اندر امام شافعی نے کہا کہ حکمت سے مراد حدیث ہے، آپ کے فرامین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر کہا کہ آپ کو یہ قرآن و حدیث سکھاتے ہیں، کتاب و حکمت سکھاتے ہیں آپ۔ اچھا، اگر مسئلہ صرف قرآن پر ہی بنتا تو آپ کو حکمت کہنے کا اللہ تعالیٰ حکمت کا لفظ نہ کہتے، صرف کہتے ہیں یعلمہم الکتاب، بس یہی کہتا نا اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو ضرورت پیش ہی نہ تھی یہ بات کرنے، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ جس کو میں نے مبعوث کیا ہے وہ نبی وحی کے علاوہ نہیں بولتا، جب تک میں اس کے پاس پیغام نہ بھیجوں وہ شرعی جملہ نہیں بولتا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی اتباع اطاعت ضروری ہے، اسی طرح نبی کی اتباع بھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات، کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے جو عورتیں، کچھ عورتیں نا یہ کرتی ہیں، یہ جو ابرو کے بال ہیں یہ کھینچتی ہیں، اور کچھ عورتیں یہاں پر شراب کر کے نا سرما بھرتی ہیں، اس طرح ایک کام۔ یہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے جو سرما بھرتی اور بھرواتی ہیں، جو ابرو کا بال کھینچتی اور کھنچواتی ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ یعقوب رضی اللہ عنہا عبداللہ کے پاس آئی رضی اللہ عنہ کے پاس، ابن مسعود کے پاس، میں کہ ابن مسعود آپ نے کہا کہ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو پورے قرآن کے اندر یہ بات نہیں ملی کہ اللہ نے لعنت کی، میں نے قرآن پورا پڑھا۔ تو ابن مسعود نے رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ پتہ نہیں ہے قرآن پاک کے اندر یہ حکم موجود ہے؟ کہا کہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے سارا قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ اے ام یعقوب، قرآن پاک کے اندر یہ نہیں ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ جو حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے وہ دراصل اللہ کا حکم ہے، تو اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ نے ڈالا۔ پتہ چلا کہ نبی کا فرمان بھی وہی ہے، آپ کی حدیث بھی وہی ہے، جس طرح قرآن وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ کے اندر کہا کہ
یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ نبی تمہیں کیا نا نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے اور تمہارے لیے طیبات کو حلال کرتا ہے اور خبائث کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے. یہ کیسے کرتا ہے نبی؟ یہ وحی کے ساتھ. جو کچھ قرآن و حدیث کے اندر حلال ہے وحی کے ساتھ، جو کچھ قرآن و حدیث کے اندر حرام ہے وحی کے ساتھ. جس طرح قرآن پاک کی اطاعت ضروری ہے، اللہ کی اطاعت، اسی طرح نبی کی اتباع بھی ضروری ہے. یہ تو چند دلائل تھے جو نبی کی اتباع پر تھے، جو وحی کی اتباع پر تھے، اور وہی قرآن کے اور حدیث میں. اب آپ صحابہ کرام کے عمل کو تھوڑا سا دیکھیں. ایک صحابی نے اپنی بیوی کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اور جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھو کہ کیا کوئی مرد روزے کی حالت کے اندر اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے؟ تو عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تو آپ نے وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلی گئی، آپ کی بیوی کے پاس. میں کہ ام سلمہ میرے خامد نے یہ دریافت کیا ہے، کیا اللہ کے نبی، کیا عورت کا بوسہ لینا اپنی بیوی کا روزے کے اندر جائز ہے؟ تو میں نے جی ہاں، آپ علیہ السلام سے لیتے ہیں. اس نے آ کر بتایا اپنے خامد کو. خامد نے کہا کہ اللہ کی بندی، وہ تو نبی تو اعلیٰ ہیں، افضل ہیں اور جنتی ہیں، نبی ہیں، ان کے لیے جائز ہے، ہمارے لیے جائز تو نہیں ہے روزے میں. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلی تو آپ نے بڑی ناراضگی کے ساتھ کی. میں نے نہیں آنا بشر ہوں، میں بشر ہوں، میں بھی نمونہ ہوں تمہارے لیے، میں بھی بشر ہوں تمہاری طرح، میں وہی کرتا ہوں جو اللہ حکم دیتا ہے. تو صحابہ اکرام کا اخذ حدیث کا ایک طریقہ کار تھا. وہ طریقہ یہی تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھا کرتے تھے، مسائل پوچھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو آپ بولتے ہیں وہی کے ساتھ وہ بولتے، جو آپ بات کرتے ہیں وہی کے ساتھ وہ بات کرتے، وہی کے علاوہ بات نہیں کرتے. آپ پتہ ہے نا، وہ جب آپ معراج سے واپس آئے، جب آپ معراج سے واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا اچھا آپ بتائیں کہ بیت المقدس اقصیٰ، مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے، فلاں فلاں چیز کتنی ہے؟ تو آپ کو پتہ نہیں تھا. اللہ نے فوراً آپ کے سامنے دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فوراً دکھا دیے، آپ دیکھتے ہوئے گئے اور بتاتے. میں نے کل آپ کو ایک حدیث سنائی تھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، میرے سوالوں کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. اگر آپ نبی ہیں تو دے سکتے ہیں. سوالات کرنے کے بعد آپ نے سارے جوابات دیے. جوابات مذکور ہیں حدیث کے اندر کہ جنت کے اندر پہلی مہمانی کس چیز کی ہوگی، آپ نے کہا مچھلی کی ہوگی. مختلف سوالات ہیں، بہرحال یہ طویل حدیث ہے. تو آپ نے جوابات دیے، اس جوابات کے سننے کے بعد مسلمان ہو گئے. تو آپ نے کہا کہ اے عبداللہ، اتانی جبریل آن، جیسے تو نے سوال کیا ویسے جبریل آیا، اور مجھے تیرے سوالوں کے جوابات کا پتہ نہیں تھا. اللہ کی طرف سے جبریل ہے اور جبریل مجھے سوالوں کے جوابات بتاتے رہے اور میں تجھے بتاتا. پتہ چلا کہ وحی کے ساتھ سارا کچھ ہے، وحی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، وحی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی پہنی، سونے کی انگوٹھی پہنی تو صحابہ کرام نے انگوٹھی پہنی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی کو اتار کے پھینک دیا اور کہا کہ اس کو میں کبھی بھی نہیں پہنوں گا. اور صحابہ کرام نے اتار کے پھینک دیا، کہا کہ ہم بھی اس کو کبھی نہیں پہنیں گے سونے کی انگوٹھی کو. یہ اخذ حدیث ہے. یہ صحابہ کرام کا ایمان عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی پر جو بات آپ کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وحی کے ساتھ کرتے ہیں، وحی کے علاوہ نہیں کرتے. اگر نبی وحی کے علاوہ کام نہ کرتا تو کوئی تیار بھی نہ ہوتا آپ کی بات ماننے کے، کوئی تیار نہ ہوتا آپ کی بات ماننے. وہ تو سخت مزاج لوگ، ان کو پتہ چلا کہ نبی وحی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس لیے تیار ہوا آپ کی بات ماننے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں جوتا پہن کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز، صحابہ کرام بھی نماز پڑھنے لگے جوتے پہن. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے کو نماز کے اتار دیا اور صحابہ کرام نے اتار دیا. نماز ہوئی، آپ نے پوچھا کہ اے صحابہ کرام، ما حملکم علی القاء نعالکم، تو میں کہ اے صحابہ کرام، تم نے نماز کے اندر اپنے جوتوں کو کیوں کہا؟ کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے کہا.
میں کہ اللہ کے نبی آپ نے اتارا؟ میں کہ مجھے تو جبریل نے آ کر بتایا کہ آپ کے جوتے کے اندر قذر ہے، آپ کے جوتے کے اندر گندگی لگی، آپ اتار دیں جوتے کو، میں نے تو اسی لیے اتارا ہے۔ تو آپ نے کیوں اتارا؟ کہا کہ ہم نے آپ کو دیکھا اتارا۔ اس لیے کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہی ہے، وہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح بڑی مشہور حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جب مسجد کے اندر پہنچے دروازے پر تھے تو آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ وہیں پہ بیٹھ گئے، وہیں جوتیوں کے اندر بیٹھ گئے۔ بعد کے اندر آپ نے پوچھا کہ آپ جوتیوں کے اندر کیوں بیٹھے؟ اس نے کہا کہ آپ کا فرمان میں نے سنا، بیٹھ گیا۔ اس لیے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہی کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کی اطاعت فرما برداری اور صحابہ کرام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، بھیجنے سے پہلے پوچھا کہ اے معاذ، اس حدیث پر نقد بھی ہے، اس کو بعض نے ضعیف بھی کہا اور بعض نے اس کو صحیح بھی کہا۔ پوچھا کہ کس کے ساتھ فیصلہ کرو گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ کہا کہ میں قرآن کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ کہا کہ اگر قرآن کے اندر آپ کو فرمان نہ ملے، میں کہ میں حدیث کے ساتھ کروں، میں نہ ملے پھر میں اپنے فہم کے ساتھ کروں۔ تو آپ علیہ السلام والسلام خوش ہوئے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح قرآن کے ساتھ فیصلہ ضروری ہے، حدیث کے ساتھ فیصلہ ضروری ہے، کیونکہ حدیث قرآن کی تشریح ہے۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ۔ میں کہ اے لوگوں، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں جس کو تم تھامے رکھو گے، مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، دوسرا میری سنت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو تھام کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دو گمراہ ہو جاؤ، نبی کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے، پھر تمہارا جہنم ٹھکانہ بنے۔ اول کل امت یدخلون الجنہ، بڑی مشہور ہے، میری ساری کی ساری امت جنت داخل ہوگی الا من ابا، جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ آپ نے کہا کہ من اطاعنی دخل الجنہ من عصانی فقط، جس نے میری اطاعت کی اس نے جنت میں جانے کا اقرار کر لیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ بڑی مشہور احادیث ہے۔ آپ نے کہا کہ اوصیکم بتقوی اللہ تعالی، اے صحابہ کرام میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعہ، تمہیں سننا اور اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی کالا غلام امیر کیوں نہ بنا دے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نے اس کی اطاعت کرنی، اس کی فرما برداری کرنی۔ آگے مختلف الفاظ ہیں اور آخر کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ایاکم محدثات الامور، اے صحابہ اکرام، اے لوگوں، تم دین کے اندر نئی چیزوں سے بچ جاؤ، نئی چیزوں کو ایڈ کرنے سے بچ جاؤ، بدعت سے بچ جاؤ۔ کیوں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کا دلیل ہے۔ یہ سنت ہے اور یہ اللہ کی وحی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولا کرتے تھے۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیچارے پہنچے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی بڑا پریشان ہوں، یہ میں ہوں اور یہ میری بیوی ہے، بڑا پریشان ہے ہم، اس لیے کہ ہماری شادی ہوئی ہے، شادی کے چند دنوں بعد ایک عورت آئی ہے، اس عورت نے کہا کہ عقبہ میں نے تجھے بھی دودھ پلایا اور تیری بیوی کو بھی دودھ پلایا، تیرے اوپر یہ حرام ہو گئی، اب میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا ہی پریشان ہوں، میں کیا؟ آپ نے کہا کہ اگر اس عورت نے گواہی دے دی پھر تو پکی بات ہے، چھوڑنا پکی بات ہے۔ تو یہ اخذ حدیث کا طریقہ ہے، چھوڑ دیا اس کو۔ اور عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محلے کے اندر، ہم نے آپس کے اندر ایک پروگرام بنایا ہوا ہے، میں نے اور میرے ساتھی نے، وہ یہ ہے کہ انزل یومن وینزل یومن، ایک دن میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا، حدیث سیکھوں گا، عمل سیکھوں گا، اور ایک دن میں وہ کام کروں گا اور میرا ساتھی جائے گا نبی سے سیکھے گا اور شام کو آ کر مجھے سکھائے گا۔ یہ اخذ حدیث ہے، اس لیے کہ جو کچھ آپ کی بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہی ہوتی ہے، وہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، کہا کہ اللہ کے نبی میں حیض سے پاکیزگی کیسے حاصل کروں؟
جب عورت کو حید آتا ہے تو اس کے جب مکمل ہوتا ہے اس کے بعد پاکیزہ ہونا ہوتا ہے. میں کیسے پاکیزگی حاصل کروں؟ آپ نے کہا کہ غسل کر اور اس کے بعد روئی لے کر اس کو اس کے ساتھ خوشبو کے ساتھ بھگو کر اس جگہ پہ رکھ، اس کے ساتھ پاکی حاصل کر. یہ الفاظ آپ نے اس عورت کو سمجھنا ہے. اس نے پھر پوچھا، آپ نے پھر یہی کہا. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ شرما رہے، خدا کے میرے پاس اس عورت کو بلا لیا، کہا کہ اس طرح کرنا ہے، پاکی اس طرح حاصل کرنی ہے، اس روئی کے ساتھ اس کو خوشبو کے اندر بھگو کر جہاں سے وہ خون نکلتا ہے اسی جگہ پہ رکھنا ہے. یہ طریقہ ہے صحابہ اور صحابیات کا. ان کو پتہ تھا کہ جو آپ بات کرتے ہیں وہی کے ساتھ ہی بات کریں. تو یہ چند دلائل تھے جو بڑی ہی جلدی کے ساتھ میں نے آپ کو دیے ہیں. ان کو ہم نے سمجھنا بھی ہے اور ان کو ہم نے نوٹ بھی کرنا ہے اور اسی سے پیپر بھی آ سکتا ہے. تو نوٹس انشاءاللہ بنا. جس بھائی کا کوئی سوال ہو اس حوالے سے وہ سوال کر سکتے ہیں.